بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایمان کے مراتب کو بیان کریں گے۔ ایمان کے 3 مرتبے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ علم الیقین ہے، دوسرا درجہ عین الیقین ہے، اور تیسرا درجہ حق الیقین ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین کی تعریف یہ ہے کہ اعتقاد جازم و ثابت مطابق واقع کو علم الیقین کہتے ہیں، اور یہ درجہ ایمان کا استدلال اور مقدمات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس تعریف کو اپنے دیکھنے والوں کے لیے واضح کر دیں، یعنی اعتقاد جازم یعنی یقینی عقیدہ، ایسا عقیدہ جو ثابت ہو، یعنی اس میں تزلزل نہ ہو، اس میں شک نہ ہو، اور واقع کے مطابق ہو، حقیقت کے مطابق ہو، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور یہ استدلال سے حاصل ہوتا ہے، مقدمات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص آگ کے وجود پر علم حاصل کرے دھوئیں کو دیکھنے سے، یعنی وہ دھوئیں کو دیکھے اور آگ کے وجود کا علم پیدا کر لے۔ وہ اس طرح سے کہ آگ جو ہے وہ علت ہے اور دھواں اس کے لیے معلول ہے، دھواں اثر ہے اور آگ اس کے لیے مؤثر ہے۔ یہ ایسے ہے کہ کوئی شخص اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچ جائے، معلول کو دیکھ کر اس کی علت تک پہنچ جائے۔ ایمان کا یہ درجہ پروردگار متعال نے اپنی لا ریب کتاب میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان کیا ہے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا، جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا، اور ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے چاند کو دیکھا، جب چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر میرے رب نے میری ہدایت نہ کی تو یقیناً میں گمراہ قوم سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں اس آیت میں حضرت ابراہیم نے افول اور غروب، ستارے کا غروب کرنا اور ستارے کا اور چاند کا غروب کرنا، اس سے استدلال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غروب اور حرکت جو ہے، یہ دونوں، یعنی غروب کو حرکت لازم ہے، اور حرکت جو ہے وہ حدث ہے، اور حدث جو ہے وہ اس چیز کا لازم ہے کہ جو محدث ہو، یعنی جو محدث ہو، جس کو پیدا کیا گیا ہو، جو ممکن ہو، کیونکہ حدث اور امکان دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، اور جو چیز ممکن ہے اس کے لیے ایک واجب کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کو امکان کے دائرے سے خارج کرے، یعنی ہر ممکن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک واجب الوجود رکھتا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افول سے اور غروب سے استدلال کیا چاند کے اور ستارے کے ممکن ہونے پر، اور جو بھی ممکن ہے اس کے لیے ایک واجب کی ضرورت ہے۔ اب جو شخص بھی علم الیقین رکھتا ہے،
یعنی خدا کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے، دلیل کے ساتھ یقین رکھتا ہے، مقدمات کے ترتیب دینے کے ساتھ یقین رکھتا ہے، استدلال کے ساتھ یقین رکھتا ہے، تو وہ اگر گناہ کرے گا بھی تو اس کا نفس لوامہ اس کو ڈرائے گا، اس کو ملامت کرے گا، جس کی وجہ سے وہ خداوند متعال سے طلب بخشش کرے گا۔ جب طلب بخشش کرے گا تو پھر قیامت کے دن دنیا میں طلب بخشش کرنے کے ساتھ اس کی نیکیوں کا ترازو اور اس کا وزن بھاری رہے گا، اس کی بدیاں، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے استغفار کرنے سے، اور یہ آخر بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ ایمان کا دوسرا درجہ عین الیقین ہے۔ عین الیقین کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ مطلوب کو دیکھنا ہے آنکھ کے ساتھ، لیکن ہماری بحث میں چونکہ ہم خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یہاں سے مراد یعنی آنکھ سے مراد یہاں باطنی آنکھ ہے، دل کی آنکھ ہے، اور اس درجے کے لیے بھی جناب ابراہیم ہی کی مثال قرآن نے بیان کی ہے۔ جب ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا، پروردگارا رب آرنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلا، جب پروردگار سے ابراہیم نے کہا پروردگارا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے پروردگارا ایمان رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، بل لیطمئن قلبی۔ تو جناب ابراہیم ایمان یقین رکھتے تھے جیسے کہ پہلا درجہ ہے، لیکن اس سے بلند درجے کو چاہا کہ پروردگار میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اب پروردگار متعال نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لے، ان کو قیمہ کر، اور اس کے بعد ان کو 4 پہاڑوں پر ڈال دے، اور اس کے بعد ڈالنے کے بعد ان کو آواز دے، یا اتینک سعیا، وہ تیری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ تو ابراہیم نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، کیسے؟ آنکھوں سے دیکھا، عین الیقین کی منزلت پر فائز ہونے کے لیے، یقین کی منزلت پر، علم الیقین پر تھے استدلال کے ساتھ، لیکن عین الیقین کی منزلت پر فائز ہونے کے لیے خدا سے چاہا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے ابراہیم کو دکھائے۔ تیسرا مرتبہ حق الیقین کا ہے، اس میں خود طالب اور مطلوب کے درمیان کوئی چیز واسطہ نہیں ہوتی، بلکہ طالب خود کو مطلوب کے حضور میں سمجھتا ہے، اور گویا کہ خود کو مطلوب کے فیوزات سے خود کو ایک قطرہ سمجھتا ہے، خود کو مطلوب کے فیوزات سے، اس کے فیض سے خود کو ایک قطرہ سمجھتا ہے، اور مطلوب کا آنن فآنن اشراق اور اس کا فیض اس پر ہوتا ہے۔ یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ یہ اس کے بارے میں خود روایت کے لفظ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العارف شخصہ مع الخلق وقلبہ مع اللہ۔ عارف جو ہے اس کی شخصیت، اس کا بدن جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَوْ سَحَا قَلْبُهُ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَمَاتَ شَوْقًا إِلَيْهِ، اگر وہ خدا کے ذکر سے اس کا دل خدا کے ذکر کو بھلا دے تو وہ شوق کی وجہ سے ہی مر جائے گا، خدا کی طرف شوق کی وجہ سے ہی مر جائے گا۔ یہ والعارف امین وداع اللہ وداع اللہ، اور اسی مرتبے کے بارے میں امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا لو کشفت الغطاء لمزددت یقینا، کہ میں یقین کے اس مقام پر، اس منزلت پر، اس درجے پر فائز ہوں
کہ جہاں پر زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے. لمزدت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں، لمزدت یقینا، میں یقین کے اعتبار سے ذرا بھی اضافہ اور میرے اندر اضافہ نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں یقین کے اس مقام پر فائز ہوں، میں حق الیقین پر فائز ہوں کہ جہاں پہ اصلاً زیادتی کی گنجائش ہی نہیں. پروردگار متعال ہمیں استدلال سے، برہان سے خدا کے وجود پر یقین کرنے کی توفیق عنایت کرے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.